قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈائچ، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب میں قبرستان نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، خواب میں قبرستان دیکھنا یہ بہت سارے مریضوں کے سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ اس کی مختلف صورتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساری صورتیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکیں۔ اگر انسان قبرستان میں جاتا ہے، دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے، اس کی اور تعبیر ہے۔ خود کو قبر میں دیکھتا ہے اور خوف زدہ ہو رہا ہے، اس کی اور تعبیر ہے۔ اور اگر اس میں بھی اور شکلیں یہ آتی ہیں، اگر مومن انسان یعنی نمازی انسان، جو نیک انسان، بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج ہے وہ خود کو قبر میں دیکھے یا قبرستان میں دیکھے، اس کی اور تعبیر ہے۔ اور ایک بے نمازی انسان خود کو قبرستان میں دیکھے، اس کی اور تعبیر ہے۔ اس کے ساتھ ایک فوت شدہ بندہ جو ہے، اس کو قبر میں ہم دیکھتے ہیں، وہ رو رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، وہ کچھ دے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، اس کی اور تعبیر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کو جادو کرتا دیکھتے ہیں ہم قبرستان میں، کہ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رشتہ داروں میں سے جاتا ہے اور جا کر جادو کر رہا ہے، تو اس کی اور تعبیر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 7 تعبیریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ بیان کروں، تاکہ بہت سارے لوگوں کا ایک پروگرام میں سوالات سب کے جواب دے سکیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ ایک بندہ خواب میں خوف کھاتا ہے قبرستان سے، ٹھیک ہے۔ ایک نارملی بندہ، عام بندہ ہے، وہ ویسے قبرستان کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو خوف اس جگہ پر اس کی تعبیر جو ہے وہ امن، سکون کی طرف علامت ہوتی ہے اس خواب کی، کہ اس کو امن اور سکون ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ ہے جو خواب میں خود کو قبر میں دیکھتا ہے، خود کو قبر میں دیکھتا ہے، یا قبر دیکھتا ہے کہ اس کے لیے نکالی جا رہی ہے اور لوگ اس کو دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں، یا اس طرح کا اس کے متعلق۔ یہاں پر ہمیں اس خواب کی 2 تعبیریں بندے کو دیکھ کے لگیں گی۔ نیک بندے کے لیے اور تعبیر ہوگی، اگر یہی خواب آ رہا ہے، یہی خواب ہے۔ اور اگر بندہ نمازی ہے اس کے لیے اور بے نمازی کے لیے اور تعبیر ہوگی۔ جو نیک بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے جو ہے وہ مانگنے والا ہے، اللہ کے آگے رونے والا ہے، قبرستان میں جاتا ہے اور دعا کرنے والا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ اچھا خواب اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خوف ختم کر رہے ہیں، کہ جو بندہ اس رستے پہ چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن بھی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ غم پچھلے کا ہوتا ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا ہے، خوف آنے والے وقت سے خوف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آنے والے وقت جو ہونے والا ہے اسے نہ ڈر، یعنی خوف ہمیشہ آنے والے وقت میں جس کسی چیز کے ہونے کا ڈر ہو اس کو خوف کہتے ہیں۔ لیکن اگر گزرے ہوئے کوئی مسئلہ، پریشانی، تکلیف سے انسان گزرو تو اس کا غم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو کور کیا ہے۔ اچھا، جو بندہ نیک نمازی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو خوف آ رہا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے وہ کامیابی کا رستہ ہے، اس کا غم اور خوف ختم کر دیا جائے گا۔ اس کو خواب کے ذریعے اس کو ٹینشن، اس کی تکلیف کو ختم کر دیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کوئی خوف اور کوئی غم جو ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے یہ سکون اور امن کی علامت ہے۔ اس کے بعد بے نمازی بندہ، اس کی تعبیر جو لگتی ہے، یہ میں جو ہے تعبیر لگا نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ لگانے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی تعبیر ہم سے پوچھتا ہے، اس کی بہت ساری باتیں دیکھ کر تعبیر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تعبیر کس طرف جاتی ہے، اور یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ اگر کسی کو بری خواب والی تعبیر ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا خواب اچھا نہیں ہے، تو اس میں احتیاط برتے،
صدقہ دے لے، استغفار کر لے، تاکہ اگر اس پر اس کی خواب کے ذریعے اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ہے کہ اس مشکل پریشانی مشکل آنے والی، تو وہ صدقے اور استغفار کی برکت سے اس پر ٹل جائے، تو اس لیے اس پر آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے جو بے نمازی بندہ اس کو خواب اس طرح کا آئے کہ وہ قبر اس کے لیے کھودی جا رہی ہے یا وہ قبر میں ڈالا گیا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے نکالو، میں وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کر لے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے اس کو، کہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان میں جایا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لذتیں ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو، تو جھنجھوڑا جاتا ہے انسان کو، اس کو موت یاد کروا کے، اس کی قبر یاد کروا کے کہ تیرا آخری سٹیپ جو ہے وہ جگہ یہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک انسان فوت شدہ، ایک پہلے ہی فوت ہوا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ یہ بھی سوال بہت بار آ چکا ہے کہ ہم کسی اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کھلی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہے یا چہرہ اس کا کفن میں ہے، تو ہم اس چیز کو 2-3 بار دیکھ چکے ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، یہ برا خواب نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ کوئی بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ فرض کریں آپ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو آپ کو اشارہ ہے کہ اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو آپ مزید جاری رکھیں یا اس کو بڑھا دیں۔ اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ فوت شدہ بندے کو روتے دیکھنا، اچھا قبر میں رو رہا ہے یا قبرستان میں رو رہا ہے یا اٹھ کر بھاگ رہا ہے وہاں سے، تو یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ اس کے لیے اس میں نا اس کے معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے استغفار کی بھی ضرورت ہے، صدقے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لین دین اور ان معاملات پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کے لیے۔ جو فوت ہو چکا ہے اس کو اس حالت میں دیکھنا کہ وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے، کہ چلا رہا ہے کہ مجھے بچا لو، یا اس قسم کا کچھ بھی، تو وہ اس کے لیے اچھا خواب نہیں ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ فوت شدہ انسان کو زندہ دیکھنا، یہ قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں یا اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر اس کے عمل کے لحاظ سے لگے گی، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ویسے فوت شدہ انسان کو زندہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اگر وہ آپ سے کچھ کھانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا آپ کو کچھ دے رہا ہے، اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اس پر ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا فوت شدہ والدین کو دیکھنے کی 7 تعبیروں پر، اس پر اس کی کافی ایک چیز کی وضاحت بتائی گئی ہے۔ ویسے میں یہاں پر اتنا بتا دوں کہ اگر قبرستان میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ چل پھر رہا ہے، فوت شدہ بندہ زندہ ہے یا کسی اور جگہ پر چل پھر رہا ہے، تو یہ اچھا خواب ہوتا ہے، اس کے لیے برا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو استغفار کی ضرورت ہے اس کے لیے، یا صدقے کی ضرورت ہے، یا وہ لے گیا ہے تو آپ اپنے لیے صدقہ کریں گے۔ اگر وہ آپ سے کچھ لے گیا، آپ سے دودھ مانگ لیا، کوئی چیز مانگ لی، تو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے لیے خطرے کی علامت کہہ لیں یا برا خواب کہہ لیں۔ لیکن اگر وہ آپ سے کچھ لے کے نہیں گیا، ویسے مطلب آپ سے ملا ہے یا کچھ بھی اس طرح، تو پھر ڈرنے والی بات نہیں۔ اکثر مریض کہتے ہیں جی مجھے میرا فلاں جو ہے وہ عزیز فوت ہوا ہے، وہ 2 بار ملا ہے، 3 بار ملا ہے، تو ملنے سے پریشانی والا خواب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ اس میں جو عمل کرتا ہے اس سے تعبیر لگائی جاتی ہے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، اس کا خوشی کے ساتھ اشارہ ہے، غمی کے ساتھ اشارہ ہے، پریشانی کے ساتھ اشارہ ہے، تو وہ جو عمل وہ فوت شدہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کچھ بھی، اس کو دیکھتے ہوئے تعبیر لگائی جاتی ہے۔ تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، اس کے عمل پر وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ کچھ دے رہا ہے، لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھلا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کی تعبیر لگائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔
قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم